اس وقت ہم کھڑے ہیں مسجد الدرع یا مسجد الدرع یا اس کا دوسرا نام ہے مسجد شیخین۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ احد کی طرف جاتے ہوئے پہلا پڑاؤ تھا، اور یہیں پر رات گزاری تھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کو مسجد شیخین کہنے کی جو مستند وجہ ہے، ویسے تو بہت سارے لوگوں نے بیان کی ہیں، وہ یہ کہ یہاں ایک دو میاں بیوی بوڑھا بوڑھی یہودی رہتے تھے، اور جس کی وجہ سے شیخین سے یہ جگہ مشہور تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے بعد اس مسجد کا نام بھی مسجد شیخین پڑ گیا۔ یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری تھی، یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر ترتیب دیا، یہیں پر ان دو کم سن صحابہ کی کشتی ہوئی، جن میں سے دونوں کا اصرار تھا کہ ہم جنگ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک نے فرمایا کہ میری عمر کم ہے، تو دوسرے نے کہا نہیں میری عمر زیادہ ہے۔ تو یہ بہرحال ان کا بحث و مباحثہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کشتی کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر جو جیت جائے گا تو اسے ہم جنگ میں لے جائیں گے۔ بہرحال کشتی ہوئی۔ کشتی حضرت یہاں اس روڈ؟ ہاں، اس روڈ کے سامنے جو کھلی جگہ تھی، میدان جہاں اس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی یہاں میدان ہی بنا ہوا ہے، تو یعنی مسجد کے سامنے ہی یہیں کشتی ہوئی۔ ان دو صحابہ کو بھی پھر کشتی کے بعد لڑائی میں شرکت کرنے کی اجازت دی گئی۔ تو یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرام کے نام حضرت رافع اور حضرت سمرہ رضی اللہ عنہما۔ تو رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں گزاری، اور رات کے آخری پہر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راہبر کے ساتھ یہاں سے چلے اور پھر جبل احد کی طرف چلے، راستے میں ایک باغ آتا تھا جو ایک منافق مربع بن قیزی کا باغ تھا، اس باغ سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب بستان الشوط، منطقۃ الشوط اس کو کہتے ہیں، یہ وادی قنات کے پل سے پہلے والا علاقہ ہے جہاں ابھی ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، نماز وہیں پڑھی گئی، اور مشہور روایات کے مطابق اسی جگہ سے منافقین کا جو 300 کا ٹولہ تھا واپس ہوا۔ تو صحابہ میں سے کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں تھوڑا سا کمزوری کے آثار پیدا ہونے لگے، تو اللہ رب العزت نے ان کی ہمت اور حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کو استقامت عطا فرمائی۔ تو بہرحال یہ مسجد شیخین ہے یا مسجد الدرع ہے، غزوہ احد کی منازل میں یہ پہلا قیام یا پہلی منزل ہے۔ اب ہم انشاءاللہ آگے جائیں گے، اور جس جگہ کا نام ہے بستان الشوط، منطقۃ الشوط، وہاں جائیں گے انشاءاللہ۔